تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو یہ بہت احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور یہ سارے کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئے. پہلے تو میں اس بات کے تھوڑے سے دلائل دوں گا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ جاگتی حالت میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ایک معجزہ تھا. غامدی صاحب کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ خواب تھا. تو اب ہم غامدی صاحب کے دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی. غامدی صاحب نے کہا ہے کہ رؤیا جو ہے نا عربی میں خواب کو کہتے ہیں. رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو. جیسے سورہ یوسف میں ہے نا، وہ کیا تھا، انی رأیت 11 کوکبا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا لا تقصص رؤیا کا، اپنا یہ خواب کسی اور کو مت سنائیں. تو اس کو انہوں نے رؤیا سے تعبیر کیا ہے. کیا تعبیر کیا؟ رؤیا. تو یہی لفظ معراج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے رؤیا کو، یہ جو رؤیا تھا نا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو، جیسے سورہ یوسف میں. اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا اصل میں خواب کو نہیں کہتے، رؤیا اصل میں منظر کو کہتے ہیں، سین کو کہتے ہیں. اور خواب میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے، اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، ورنہ اصل رؤیا کا معنی منظر، سین، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں چاہے جاگتی حالت میں یا خواب میں. کیونکہ رؤیا کا لفظ نکلا ہے رؤیت سے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں رؤیت ہلال، تو کیا یہ خواب میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے ہلال کمیٹی ہے بھائی؟ جب جاگتی حالت میں دیکھ کے اتنے اختلاف ہو رہے ہیں تو خواب میں دیکھ کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، 6 عیدیں ہوں گی پھر تو یہ جاگتی حالت میں ان آنکھوں کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی نہیں ہے، رؤیت انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ. قرآن میں جہاں بھی رآ یرآ کا لفظ آیا ہے دیکھنے کے معنی میں، تو رؤیا وہ چیز جو دیکھی جائے. اب یہ خواب میں بھی ہو سکتی ہے اور جاگتی حالت میں بھی، اس لیے اس کا اصل معنی ہوتا ہے منظر، لیکن اس کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے کیونکہ خواب میں بھی ایک سین نظر آتا ہے آپ کو، پورا ایک منظر ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو نبی کے لیے معراج کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خواب کے معنی میں ہے یا منظر کے معنی میں، دونوں احتمال اس میں ہیں. تو ہم قرآن ہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ وہ حقیقت تھی یا بولو خواب تھا. قرآن میں 2 واضح قرینے، اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں، حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا، حدیث سے تو صاف کہ براق پہ بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، خواب میں ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں آپ امریکہ جاؤ ایسے ہی پہنچ جاتے ہو بغیر جہاز کے بھی. یہ جو پورا براق آ رہا ہے، جبریل آ رہے ہیں، جایا جا رہا ہے، پھر وہاں امامت ہو رہی ہے، حدیث سے تو صاف پتہ چلتا ہے. لیکن ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ 2 واضح قرینے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں رؤیا خواب کے معنی میں نہیں ہے. سب سے پہلے اس رؤیا کے آگے پیچھے جو آیت ہے وہ خود ہی بتا رہی ہے. فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، کہ ہم نے اس رؤیا کو بھی اور قرآن میں جو ملعون درخت کا تذکرہ ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا. کیسے؟ ملعون درخت ہے شجرہ زقوم. قرآن میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا پھل بے انتہا کڑوا، بہت کڑوا، جو جہنمیوں کو کھلانے کے لیے دیا جائے گا. اس پر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جہنم میں درخت ہے، درخت آگ میں نہیں اگتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے کہ وہ آگ کے اندر بھی درخت پیدا کر دے. اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں قاروہا، وہ پورے آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ جہنم کی تہ میں ہیں، اس طرح کی آیت ہے. ابے نہیں بھائی بولی، خیر، یعنی اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ اس درخت کو جہنم کے اندر پیدا کر دے، اور جہنم کی تہ میں اس کی کیا ہے؟ جڑیں اور شاخیں اوپر ہیں. تو آگ میں اللہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو ہم نے اگر پانی کے
جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا کبھی بھی تو ہم کہتے کہ پانی کے اندر انسان یا کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، سانس کیسے آئے گا؟ تو اللہ نے پانی کی ہی مخلوقوں کو پیدا کر دیا، کروڑوں مخلوق جو پانی کے اندر ہی زندہ رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی. تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اسی ماحول کے حساب سے چیزیں پیدا کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ملعون درخت کو بنایا کس کے لیے؟ آزمائش، تاکہ مشرکین اور غیر مسلم اس کا انکار کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. حالانکہ یہ انکار کرنا بنتا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم نے زقوم درخت کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آزمائش، کہ یہ اللہ کی قدرت جو مانتا ہے وہ تو اس کو مانے گا، جو اللہ کی قدرت نہیں مانتا وہ اس کا انکار کرے گا. تو اسی کے ساتھ اللہ نے نبی کی معراج کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے نبی کو جو منظر دکھایا اس کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ آزمائش. کیا مطلب؟ جو اللہ کی قدرت کو مانے گا وہ تو مانے گا اس واقعے کو، جو کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کر سکتا وہ اس واقعے کا انکار کر دے گا. خواب اگر یہ ہوتا تو خواب کو ماننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ فتنہ تھوڑی بنتا. نبی کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے، یہ ہوا ہے، تو ابو جہل بھی کہتے تھا بھائی خواب تو کسی کو بھی کچھ. یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے، یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی. ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیے انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، مشکل بھی اور سب سے بڑی. بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا. فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا. ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے، کچھ بھی فرما دے تو. لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا. لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو.
دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو, روزہ کتنا مشکل ہے, صبح سحری میں اٹھو, سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا. صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت. اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں, پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ. نماز کتنی مشکل عبادت, لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک, دیکھو اسٹائل دیکھو, ادھر بھی لگا ہوا ہے, ادھر بھی رکھا ہوا ہے, ادھر ایک اور لگا ہوا ہے, پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا, اور ایک اور اشکال ہوگا, آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا, صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, مانگی. بولو, دعا پڑھنا بہت آسان. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی, یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر, ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے, وضو کرو پھر چل کے آؤ, صبح سحری میں اٹھو, روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا, جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں, اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں, پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں, لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, شاید کچھ ہو جائے, تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو, سخی بھی ہو, کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے, تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو, میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے, مانگتے ہی رہو گے, مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس, آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے, کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو, کسی سے IMF نے بلینک چیک دے دیا, جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے, 30 روپے. وہ کہہ کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے, دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے, جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے, وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا, چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ
99,99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں یاری بات، میرا خیال ہے سب 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہوئی، یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب، 99 ارب، 99 کروڑ، 99 لاکھ، 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 کھرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی جو بھی لاٹری جنہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے، کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا، اب لاکھ سے تھوڑا سا اوپر. اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے. اس نے کہا یہ کروں گا، دکانیں بناؤں گا، یہ کروں گا، ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا، 1 کروڑ تک پہنچا، 1.5 کروڑ تک، 2 کروڑ تک، 3 کروڑ تک. 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی؟ اتنی دکانیں لے لوں گا، بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے 5 کروڑ جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا. اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا. یہ سننا تھا ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگی، کسی دوسرے مسلمان کو بھی خراب کرے گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل اولاد سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو شریعت نے روکا ہے ہمیں اس سے. بیوی سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو شریعت نے روکا ہے اور عبادت قرار دے دیا. ماں باپ سے محبت عبادت. پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ نے کہا کماؤ بھائی. نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا؟ بھیک مانگو گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے. مشرکین مکہ جب حج کرنے جاتے تھے تو زیادہ راہ نہیں لے کے جاتے تھے. کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ پہ توکل کر کے جائیں گے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا. پھر جب چوڑے میں آتے تھے نا تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے وہاں جا کے. تو اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب حج کرنے جاؤ زاد راہ لے کے جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ سب سے بہترین ذات تقویٰ ہے. کیا مطلب؟ وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا گناہ، اس سے بچنا سب سے بہترین زاد راہ ہے. تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. تو کوئی اس نیت سے کماتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ بہت بڑی نیکی ہے. رمضان میں نا لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس لوگ زکوٰۃ اور صدقات کی کچھ رقمیں بھیجتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے. بہت سارے آرٹیفیشل غریبوں کا میرے پاس رمضان میں رش ہوتا ہے، اور میں چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی فلم ہے. ایسی ایسی کہانیاں گڑھتے ہیں آ کے مولوی صاحب. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ میں تو مانگتا ہی نہیں. ہمارے تو باپ نے، یعنی سارے پورے وہی الفاظ نہیں ہیں، تھوڑا سا میں اپنا بھی مسئلہ لگا رہا ہوں، لیکن اسٹائل یہی ہوتا ہے اسی قسم کہ ہمارے تو ابا نے بھی منع کیا مانگنے سے، ہمارے تو باپ دادا میں رواج ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ بس وہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں ناجائز کی طرف چلا جاؤں گا، اور میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. ان کو پتا ہے نا مولوی کی جیب سے کیسے پیسے نکلیں گے. تو کتنا افسوس کی بات ہے نا، کتنے افسوس کی کہ آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو. اور بھکاریوں کے بارے میں میرا تجربہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ دے دو موت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. ایک مشہور بھکاری ہے ہمارے محلے میں، پہلے میں اس کو میرے پاس آتا تھا، میں اس کو دے دیتا تھا. میں سمجھتا تھا بیچارہ مستحق ہے. کسی نے بتایا کہ یہ میرے پاس بھی آتا ہے، یہ فلاں کے پاس. پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بھکاری نہیں ہے، یہ تو میرے سے اس خصوصی تعلق ہے، تو اس بیس پر وہ شو بھی یہی کرتا تھا. پتا چلا کہ محلے میں ہر ایک کے سامنے اس نے یہی شو کیا ہوا ہے کہ میں بھکاری نہیں ہوں، صرف آپ سے خصوصی تعلق کی بیس پر آپ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں. تو مخصوص ڈریس ہوتا ہے ان لوگوں کا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، چاہے یہ کروڑوں روپے کے مالک بھی ہوں پھر بھی دھوتی بنیان میں ہی گھومیں گے یہ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بہترین ذات کیا ہے؟ تقویٰ. تو پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے نا، یہ بھی تقویٰ ہے. کماؤ بھائی، اللہ نے کب روکا ہے؟ لیکن حلال کماؤ. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. اچھا بعض چیزیں تقوی میں ایسی بھی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم نہیں کریں. تقویٰ بھی یہی ہے کہ نہیں کرو، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. جب میت ہو جائے تو دل چاہتا ہے کہ پیسے اڑائیں،
اتنی محنت سے ہم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ دیگوں میں اڑا دیں؟ دل چاہتا ہے؟ کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن ہم پھر بھی اڑاتے ہیں۔ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم پیسے اڑائیں، اللہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اڑاؤ، مگر ہم اپنے نفس کی خواہش کے خلاف چل کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کم از کم وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل ہی نہیں چاہتا، چاہتا ہی نہیں ہے۔ وہ گناہ کرو جس کا دل چاہتا ہے، سزا تو اس کی بھی ہے لیکن مزہ بھی تو ہے نا۔ ایک گناہ ہے جس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کر رہے ہو، خام خواہ کی ٹھکائی، یہاں بھی ٹھکائی اس لیے کہ دل نہیں چاہ رہا اور وہاں بھی ٹھکائی۔ کسی کا دل نہیں چاہتا اپنا پیسہ اڑانے کا، اسراف کرنے کا۔ پیسہ سب کو عزیز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بہت سارے کام بن جاتے ہیں انسان کے، دین اور دنیا دونوں کے کام بنتے ہیں پیسے سے۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پیسے کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو صبر کرے، پھر وہ غربت والی نعمت کو سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسکین بنایا تھا، لیکن جب ہے اس کو ضائع۔ اگر پیسہ کم درجے کی نعمت ہوتا تو اللہ اس کو اڑانے کی اجازت دیتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اڑا کے ختم کر دو۔ اسراف کو اللہ نے کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا، کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا۔ تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا فضول اڑائے، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اڑاتے ہیں، شادیوں میں، دعوتوں میں، پھر بعد میں خود ہی بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے۔ 2 دن کی خاطر نہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے مہندی مایوں، 1 ہفتے کی وہ شادی کی پوری ہوتی ہے، 1 ہفتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے اڑا دیتے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، 5 سال کے لیے انگلینڈ گئے، بڑی مشکل سے، بے روزگار گھوم رہے تھے یہاں پہ۔ انہوں نے کہا یار یہاں تو پیسہ نہیں ہے کہ یو کے نکلو، الٹے سیدھے جعلی والی کاغذات بنا کے کہاں نکل گئے؟ یو کے۔ 5 سال انہوں نے ہوٹل میں ملازمت کر کے خرکار کی طرح کمایا ہے، حالانکہ یہاں کیا تھے وہ؟ سست۔ وہاں گئے ہیں تو ہوٹل میں برتن دھو دھو کے، یہاں تو بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھوتے ہوئے شرم آتی ہے آدمی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا، تو یہاں تو شرم آتی ہے، لیکن وہاں جا کے سب کیا کرتے ہیں؟ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ انگریزوں کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، اگر بھیک مانگنے سے بہتر ہے بھائی اب کسی کے بھی برتن دھو کے کما لو، بھیک سے بہرحال بہتر ہے۔ تو وہاں جا کے انہوں نے کمائے، ٹھیک ہے، اچھا کیا، اچھی بات ہے، حلال کمایا۔ جب واپس آئے ہیں تو اپنی شادی میں سارا اڑا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ یو کے سے۔ اس کے بعد ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے، اس کے بعد دوبارہ یو کے بھی نہیں جا سکے، اور پھر تھوڑے دنوں میں ہارٹ اٹیک ہوا، بچ گئے عبرت کے لیے۔ تو یہ ہو رہا ہے، تو یہ جو اڑایا جا رہا ہے پیسہ، اس پیسے میں کسی کا اڑانے کا دل نہیں کرتا مگر پھر بھی اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تقوی کے منافی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تقوی کے منافی۔ اور اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے پیچھے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ خواہش نہیں ہے، لیکن حقیقت میں خواہش ہوتی ہے۔ پیسے اڑانے کا کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن جب اڑا رہا ہوتا ہے تو اس وقت چاہ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ چوڑے میں آنے والا ہوں میں، لیکن پھر بھی جیسے ہیروئن پینے کا کسی کا دل نہیں کرتا، لیکن جب ہیروئن پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت دل کر رہا ہوتا ہے۔ تو سارا معاملہ کہاں کے ختم ہوتا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دینا۔ جس شخص میں یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے نفس پہ قابو کر لے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ہمارے اندر سب سے بڑا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا۔ ہاں بعض دفعہ دل چاہتا ہے، معاشرہ اجازت نہیں دیتا تو معاشرے سے نہیں لڑتے۔ تو خواہشات پہ، اور زیادہ تر گناہ تو وہی ہیں، یہ تو چند ایک چیزیں ہیں کہ دل بھی چاہتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر گناہ تو وہ ہیں کہ جن کا کرنے کا دل چاہتا ہے مگر اللہ وہ گناہ کرنے نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے اللہ کی طرف سے جہنم کے عذاب سے بچنے کا وعدہ نہیں ہے اور جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ آج لوگ نفلی عبادت پہ بہت زور لگا رہے ہیں، فرائض و واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ عمرے بھی ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ہونے چاہیے بے پردہ ہو کے۔ خواتین ہم سے پوچھتی ہیں کہ عمرے میں چہرے پر چادر کا لگنا ناجائز ہے، لہذا ہم چہرہ کھول کے جاتے ہیں۔
جوان لڑکی چہرہ کھول کے جائے گی، اس میں فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ عمرہ کرنے جا رہی ہے، یہ مردوں کو فتنے میں مبتلا کرنے جا رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں کا ماحول ایسا ہے، مکہ مدینہ، وہاں اگر لڑکیاں چہرہ کھول کے بھی گھومیں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں کوئی لڑکیوں کو دیکھنے نہیں جاتا، وہاں تو اللہ کے گھر کو دیکھنے جاتے ہیں۔ خواتین بھی یہ دلیل لیتی ہیں۔ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ کیا اللہ کے گھر میں مرد نہیں رہتا؟ بولو نا بھائی، کیا مسجد نبوی میں مرد جانے کے بعد آدمی نہیں رہتے؟ وہ کچھ اور بن جاتے ہیں، مخنث بن جاتے ہیں وہ، ہے بھائی؟ کیا مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں طواف کے دوران آدمی نہیں رہتا؟ کیا طواف کے دوران آپ کو بھوک لگتی ہے؟ اگر کوئی کھجور پیش کرے تو کھا لو گے نا اگر بھوک لگ رہی ہو؟ طواف کے دوران پیاس لگ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو لوگ پانی پیش کرتے ہیں، فوراً دل چاہتا ہے لپک کے، بولو نا بھائی، شرماؤ نہیں، دل چاہتا ہے نا پی لو۔ تو یہ کیا بات ہے کہ طواف کے دوران لڑکی نظر آئے گی اور آپ کا دل نہیں چاہے گا، اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے؟ تو اللہ کا گھر ہونے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ آپ آدمی نہیں رہا اور عورت نہیں رہی۔ وہاں کوئی مرد ہینڈسم خوبصورت ہوگا تو عورت بھی اس کی طرف مائل ہوگی، لڑکی خوبصورت ہوگی تو لڑکا بھی اس کی طرف مائل ہوگا۔ یہ بہت بڑا دماغ میں وسوسہ گھسا ہوا ہے کہ حرم میں اور ان جگہوں میں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج میں مرد اور عورتوں کا اختلاط کیوں ہوتا ہے؟ پھر ایک ہمارے یہاں ٹیلی ویژن میں ایک اور بہت بڑی، ان سے بھی بڑی فلم ہے جو مارکیٹ میں آ رہی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ رمضان میں جو آپ یہ جو کروا رہے ہیں اس میں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے آپ نے، یہ کیا بے شرمی ہے؟ تو اس نے کہا حج میں بھی تو کیا ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، حج میں اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ حج میں ان کو الگ کرنا گورنمنٹ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، ناممکن ہے جو چیز۔ تو شریعت نے کیا کہا ہے عورت کو؟ تبھی مسجد نبوی میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ مسجد نبوی میں باقاعدہ پردے کا انتظام ہوتا ہے، خواتین بالکل مردوں سے الگ کھڑی ہوتی ہیں، مرد بالکل، ابھی خواتین کا جو اعتکاف ہے کوئی بھی نہیں گھس سکتا اس میں، بالکل سیپریٹ، مردوں کا بالکل الگ ہے۔ مسجد حرام گول ہے، اس میں سعودی حکومت کوشش کے باوجود عاجز آ چکی ہے، بھائی ممکن نہیں ہے، گول ہے نا، وہ آپ چاہو تو آپ یہی بھول جاتے تھوڑی دیر میں آیا کدھر سے تھا۔ جو بار بار عمرہ کرتے ہیں نا ان کو پھر وہاں کے گیٹ اور راستے سمجھ میں آتے ہیں، وہ عجیب سا ایک وہاں پر ماحول ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ ورنہ یہ بات علماء کئی بار اٹھا چکے ہیں کہ خواتین کے لیے طواف کی جگہ الگ ہونی چاہیے، اور نماز میں شریعت نے کیا کہا ہے کہ خواتین صفوں کے بالکل پیچھے کھڑی ہوں تاکہ مرد اور عورت کا اختلاط نماز میں بھی نہ ہو۔ ورنہ نماز میں آپ کہہ سکتے ہو کہ میں کوئی لڑکیاں دیکھنے آتا ہوں جو میرے ساتھ کسی خاتون کو نہیں کھڑا ہونے دے، میں تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں۔ شریعت کیا کہے گی؟ آپ لڑکی دیکھنے آئے ہو یا نہیں آئے، خواتین کہاں کھڑی ہوں گی؟ پیچھے، آپ آگے۔ اب آپ کو میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں، میں ان کو دیکھنے تھوڑی آیا ہوں۔ شریعت کہے گی آپ ان کو دیکھنے نہیں آئے لیکن آپ ان کو دیکھو گے۔ ہمیں پتا ہے آپ نماز پڑھنے آئے ہو، لیکن جب آپ کو کوئی جوان لڑکی نظر آئے گی تو آپ ان کو دیکھو۔ بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں اسلاف میں، ایسے نوجوانوں میں کہ پہلے جو خواتین آیا کرتی تھی تو نوجوان امام رکوع میں گیا، ٹانگوں کے بیچ میں سے پیچھے جا کے لیڈیز کو دیکھ رہے ہیں،